اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مومنین کرام، محرم الحرام کی ان نشستوں میں آپ کی خدمت میں معرکہ حق و باطل کے ذیل میں معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ خلاق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ قل، اے حبیب سبحانی آپ فرما دیجئے، جاء الحق وزحق الباطل، کہ حق آ گیا ہے، چھا گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اجالا ہو جاتا ہے تو اندھیرے مٹ ہی جایا کرتے ہیں، جب نور چھا جاتا ہے تو پھر ظلمت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، کیونکہ وجود حق ہے اور اس حق کا نہ ہونا یہی باطل ہے۔ اگر حق و باطل کو ملانے کی کوشش کی جائے تو یقیناً عقل اس کے مخالف ہے، فطرت انسانیہ اس کے خلاف ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز ہو بھی اور نہ بھی ہو، ایک ہی وقت میں اسی چیز کے وجود کے قائل بھی ہو جائیں اور اسی چیز کے عدم کے قائل بھی ہو جائیں۔ یہ عقلاً محال ہے، یہ انسانی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یا تو وہ چیز موجود ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک چیز ہو بھی اور نہ بھی ہو؟ در حقیقت عرض کیا تھا گزشتہ اقساط میں آپ کی خدمت میں کہ ایسے لوگ کہ جو حق و باطل کو آپس میں ملا دیتے ہیں، اور قرآن نے بھی اس کی سرزنش کی ہے کہ لا تلبس الحق بالباطل، کہ خبردار حق و باطل کو آپس میں مت ملاؤ، تو در حقیقت ایسے لوگ حق سے جاہل ہیں، حق سے ناواقفیت کی بنا پر، معرفت حق نہ ہونے کی بنا پر لوگ اس طرح کے گناہ کا اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بہرحال معرفت حق ضروری ہے، معرفت حق، معرفت عدل انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ بدون علم معرفت نہیں مل سکتی۔ علم صحیح معنوں میں حاصل کیا جائے، علم کے موازین ہیں، اور اس ضمن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ شہرۂ آفاق فرامین کہ جو زبان زد عام ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و زن پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ اور فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ اپنی ماں سے کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ علم ہی علم انسان کا اوڑھنا اور بچھونا ہونا چاہیے، جس طرح بھی ممکن ہو علم حاصل کیا جائے، کیونکہ علم سے انسان کو معرفت ملتی ہے، اور معرفت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے کہ معرفت حق سبحانہ و تعالی یہ حاصل کرنا انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، کہ قرآن میں بھی اسی مقصد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ علم کو صحیح معنوں میں، اب یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ علم کہاں سے حاصل کیا جائے۔ کبھی بھی جہل ہمیں علم نہیں دے سکتا، ایسی جگہ کہ جہاں پہ علم ہے ہی نہیں وہاں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں تو پھر ہمیں جہالت ہی ملتی ہے، کیونکہ فاقد الشیء معطی الشیء نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کی اپنی جیب میں پیسے نہ ہوں، وہ کسی فقیر کو بھلا کیا دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو وہی عطا کر سکتا ہے کہ اس کے پاس خود اپنے پاس کوئی چیز ہو۔ اگر کسی کے پاس خود ہی علم نہیں ہے تو وہ دوسرے کو علم کیا دے گا؟ اور جہالت، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہالت کبھی بسیط ہوتی ہے، یعنی انسان معلوم رکھتا ہے اس بات کو کہ میں جاہل ہوں، فلاں چیز مجھے نہیں پتہ ہے، فلاں علم سے میں واقف نہیں ہوں، فلاں مسئلہ سے میں واقف نہیں ہوں، اور بسا اوقات انسان جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے۔ انسان جاہل بھی ہوتا ہے اور اپنی جہالت سے واقف بھی نہیں ہوتا، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں، حالانکہ وہ نہیں جانتا ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم صحیح معنوں میں اس دروازہ کو تلاش کریں کہ جس کو علم کے لیے قرار دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت عصمت و طہارت علیہم الصلوۃ والسلام ہی وہ دروازہ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں علم عطا کر سکتے ہیں۔ جہاں علم موجود ہے، کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، کہ اللہ کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اے رسول آپ فرما دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کہ یہ گھرانہ عصمت و طہارت جن کو اللہ نے علم عطا کر کے بھیجا ہے اور دنیا کا معلم بنا کر کے بھیجا ہے، یہی ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے معلم بنایا ہے، اور یہیں سے ہمیں صحیح معنوں میں علم مل سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علم حاصل کر لینے سے انسان کو معرفت مل جاتی ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہر عالم با معرفت بھی ہو، اہل عرفان بھی ہو؟ قطعاً نہیں۔ علم صحیح معنوں میں حاصل کیا جائے، لیکن اب اس کے بعد معرفت کی ضرورت ہے۔ اب یہاں اس بات کی طرف توجہ رہے کہ علم پڑھ لینا اس کا تعلق انسان کے ذہن سے ہے، لیکن معرفت کا حاصل کرنا اس کا تعلق انسانی عقل سے ہے۔ معرفت عقل سے ہے، عقل اور ذہن دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب ان کو بسا اوقات ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ انسان بہت سی معلومات کو اکٹھا کر لے، قرآن کو یاد کر لے، پورے قرآن کو حفظ کر لے، نہج البلاغہ کو حفظ کر لے، بہت سی احادیث نبویہ کو حفظ کر لے۔ یہ حفظ کر لینا، یہ انسان اپنے ذہن میں سٹور کر لیتا ہے، یہ علم تو ہے، لیکن یہ عرفان نہیں ہے۔ یہی علم جب انسان کے اندر نور بنتا ہے اور عقل انسانی اس پہ تفکر کرتی ہے اور کسی نتیجے پر پہنچتی ہے اور اس پہ ایمان لے آتی ہے، تو اس کو عرفان کہتے ہیں۔ یہ معرفت الہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم تو اگر علم کے دروازے پہ ہی نہ جائیں، اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ علم کیا ہے، خدا کیا ہے، اہل بیت کیا ہیں، خدا کا دین کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، تو معرفت کہاں سے ملے گی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے علم کو اپنے صحیح ماخذ سے، اپنے صحیح مقام سے، کہ جو دروازہ اہل بیت عصمت و طہارت ہے وہاں سے حاصل کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی عقل میں جا کے تفکر کیا جائے، تأمل و تدبر کیا جائے، اور اس میں سے پھر معرفت کے موتی تلاش کیے جائیں، اور خدا کی بارگاہ سے یہ دعا کی جائے کہ اے پروردگارہ ہمیں وہ نور عطا فرما کہ جو تیری بارگاہ سے ملتا ہے، کہ علم خدا کی برکت سے، خدا کی رحمت سے، محمد و آل محمد کے صدقے میں نور بنتا ہے، اور جب یہ نور بنتا ہے تو پھر انسان کو حق کی صحیح معنوں میں معرفت ملتی ہے۔ اور میں اللہ رب القدوس سے دعا کرتا ہوں کہ خلاق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حق کو سمجھنے کی، اس کی معرفت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔